السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ شکر اللہ کا. آپ کا کیا نام ہے؟ خضر. خضر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ 35 سے 40 ہزار بچے ہمارے شہید کر دیے ہیں اسرائیل نے. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا ان بچوں میں اور ہمارے بچوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق اصل میں دیکھنے والے جو ہیں نا ان کی نظر کا یہ فرق ہے. ٹھیک ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں اب ہمارے گھر میں جو ان سے بچے ہم انہیں اپنا بچہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے تو باقی یہ چیز ہے کہ جو اب وہاں پہ مسلمان ہیں نا وہ بچے بھی ٹھیک ہے ان کو وہ نہیں دیکھتے اس طرح ہم نہیں دیکھتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں نا اس چیز کو دکھانا پڑے گا بتانا پڑے گا سب کو, کیونکہ جب تک ہم کسی کے ضمیر کو جب تک جھنجھوڑیں گے نہیں نا تب تک انہیں پتہ ہی نہیں چلنا اس چیز کا. اچھا آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ان میں اور ہمارے بچوں میں کوئی فرق نہیں؟ فرق کیسے فرق ہے؟ ایک انسانیت ہے. دیکھیں انسانیت تو بعد کی بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں بچے ٹھیک ہے اور وہ ملک بھی مسلمان ہے اور ان پہ کیسے زیادتیاں کی جاتی ہیں اور کسی کنٹری میں نہیں کی جاتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک گھر میں اگر بچہ شہید ہو گیا تو اس گھر میں تو سوگ کا ماحول ہوتا ہے, تو یہ پورا پاکستان ادھر جناح پارک میں عید کیوں منانے آ گیا؟ عید بس اب یہ ہے کہ دیکھیں عید جون سی ہے اب یہ چیز ہے کہ اب خوشی ہے دیکھیں ایک وہ منانی ہے انہوں نے, لیکن یہ بات یہ ہے کہ اب اس چیز کی اپنا بچہ شہید ہوتا تو تب تو نہ مناتے, پھر تو نہیں مناتے نا. وہ اب اصل میں کنٹری دوسری ہے ٹھیک ہے. ابھی وہاں پہ ابھی ایسا ہے نا کہ دیکھیں کنوے کسی کو ہوا ہے کسی کو نہیں ہوا, اویئرنیس کی کمی ہے, اویئرنیس نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ ابھی ٹک ٹاک جو لوگ یوز کرتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا اکاؤنٹس یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے, باقی تو اب ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن جو زیادہ تر میں تو ایسی عوام دیکھ رہا ہوں کہ کوئی انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے نا, تو ایسے لوگ کیوں, ان کو تو انفارمیشن کی بھی کمی نہیں ہے, یہ تو خود بہت سمجھدار لوگ ہیں, تو ایسے لوگ کیوں ادھر آئے؟ پتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ضمیر مر جاتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. بات یہ ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, بس یہ چھوٹی سی ایک یہ بات ہے ضمیر زندہ ہونے کی بات ہے. اگر ہمارے کعبے پہ یہ ہو جاتا ہے حملہ تو تب بھی اسی طرح ہونا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ جو اصل میں اب دیکھیں یہ فلسطین کا جو کچھ ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے فلسطین میں ابھی یہ بھی مسجد الاقصی جو سی ہے یہ بھی وہی چیز ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ بنا, اس کے بعد بنا نا اس کے, تو اب یہ ہے کہ نہیں بات وہی ہے ضمیر والی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل لوگ بائیکاٹ کی بڑی بات کرتے ہیں کہ بائیکاٹ دس بائیکاٹ دیٹ. میکڈونلڈ میں کہتا ہوں بند ہونی چاہیے بھائی, بند ہونی چاہیے. اس کے بعد ابھی دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو ان سے اپنے برانڈز ہیں کافی چیزیں ہیں, یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کی کافی ساری چیزیں ہیں. یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ چیزیں پروموٹ کیسے ہوں گی, یہ چیزیں بند ہوں گی. اب دیکھیں مسلمانوں کو فائدہ ہونا بھائی, اگر مسلمان کھا رہے ہیں مسلمان پیسہ لگا رہے ہیں اپنا جو بھی ہے ٹیسٹ کے لیے جو کچھ بھی ہے تو مسلمانوں کو فائدہ ہونا چاہیے نا. تو یہ ہمارے وہ وہاں پہ گولیاں خریدی جا رہی ہیں, فوجیوں کو کھانا دے رہے ہیں بھائی, فوجیوں کو کھانا دے رہے ہیں, فری کا کھانا دے رہے ہیں فوجیوں کو کہ بھائی آپ ہمارے بچوں کو مارو, وہاں پہ گولیاں چلاؤ ان بچوں پہ. یہ چیز یہ کہاں کا بھائی انصاف ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں ایز اے مسلم ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو جینیسائڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں کچھ پوچھا جائے گا اس آخرت میں, یا صرف ہم نماز روزہ کر کے بچت ہو جائے گی ہماری آخرت؟ روزہ بھائی نماز روزے کی اپنی جگہ, دیکھیں ہر چیز ہے نا اسلام میں ہر چیز کی اپنی ویلیو ہے ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو چھوڑ دیں اس کو کر لیں ٹھیک ہے, وہ یہ چیز نہیں ہے نا, پھر اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا بہت بہت شکریہ بھائی. شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. عبداللہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے 35 سے 40 ہزار بچے اس وقت غزہ میں شہید ہو چکے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں ان کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم پورا پاکستان عید سیلیبریٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر کسی کے گھر کا بچہ کوئی شہید کر دیا جائے اس کے گھر میں تو سوگ ہوتا ہے. بے شک یہی بات ہے, یہ پاکستانی عوام جو ہے یہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہاں پہ نکلی ہوئی ہے, لیکن فلسطین میں وہاں پر لوگ بچوں بھوکے مار رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کچھ بھی نہیں کر پا رہا, پاکستان کی حکومت بھی کچھ نہیں کر پا رہی. نہیں میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم عید سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی اگر بچہ شہید ہو جائے, کوئی بھائی شہید ہو جائے, تو کیا آپ عید سیلیبریٹ کریں گے جس طرح ابھی آپ آئے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. کیوں کریں؟ تو پھر فلسطین والے جو بھائی ہیں ہمارے وہ پھر ہمارے سچے بھائی تو نہ ہوئے؟ جی یہ بات ہے, لیکن اب ایک تہوار ہے وہ سب منا رہے ہیں, آپ کیا کہہ سکتے ہیں, سب بھائی میں کثیر تعداد میں. اپنا بھائی اگر ہو تو تب وہ تہوار نہیں منانا. بے شک یہی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے اسرائیل,
ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں فائنینشلی پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے اس بارے میں, یا نماز روزہ زکوٰۃ کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جی نہیں, بالکل نہیں. صورت انفال میں لکھا ہوا ہے کہ جب کافر تمہاری طرف جانب آئیں تو بے شک تم تعداد میں کم ہو, لیکن پیٹ پھیر کے نہیں آپ نے جانا اور ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. تو اس لیے سب کو چاہیے کہ ڈر خوف کو اپنے دل سے نکالیں, اور پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکلس لیڈرز ہیں ان کو بھی غیرت کھانی چاہیے کہ فلسطین ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس وقت بھوکے مار رہے ہیں. جتنے بھی ہیں وہ کچھ شہید ہو چکے ہیں, 35 سے 40 ہزار. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ امداد کریں, ان کو کچھ فنڈز ڈونیٹ کریں, اور اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر ان کا ساتھ بھی دیں ساتھ ساتھ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ مسجد الاقصیٰ کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور وہ وہاں پہ اسرائیل والے ابھی سوچ رہے ہیں کہ 3rd ٹیمپل بنائیں. تو یہ دیکھیں, یہ اب مسلمانوں کی غیرت سو چکی ہے. ہمارے کتنے بھی جو ہیں مسلمان ملک ہیں, تقریباً کم سے کم 20 آپ کہہ لیں پاورفل مسلمان ملک ہیں, اور پاکستان کے پاس بھی ایک پاور ہے, سپر پاور پاکستان نہیں ہے لیکن پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. تو پاکستان کو چاہیے, اور یہ سعودی عرب جتنے بھی ہیں ان کو غیرت کھانی چاہیے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اور مسجد اقصیٰ جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے ہمارے لیے, تو یہ بہت ضروری ہے سر. تو جس طرح ابھی مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے, تو ہمارے اگر کعبہ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو کیا ہم پھر بھی اسی طرح عید منا رہے ہوں گے؟ سر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا, پاکستان کے عوام کو چھوڑیں, آپ پورے دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں, غیرت مر چکی ہے. اور اسی طرح جب وہاں پہ بھی ہوگا, میرے خیال سے اسی طرح کی سچویشن چلے گی. کچھ کنٹریز جاگیں گے, کچھ اسی طرح بیٹھے رہیں گے, اور ان کے اپنے حالات ہی بہتر نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ جواد نام ہے میرا. جواد بھائی, آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ 35 to 40,000 kids have died in Gaza right now. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں میں اور ہمارے بچوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, بالکل فرق نہیں ہے. اچھا, اگر تو فرض کریں فرق نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے اگر گھر میں کوئی بچہ شہید کر دیا جاتا ہے تو ہم اس طرح عید منائیں گے جس طرح ابھی آج ہم بنا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں منائیں گے. اور جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے, ہماری حکومت کو, ہماری آرمی کو ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ زبان سے بلکہ فزیکلی بھی جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے ان کو. وہ تو چلیں آرمی پہ ہوگی بات, وہ تو ان سے تو ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے, لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ جناح پارک بھرا پڑا ہے اور لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ان بچوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے بچوں میں, تو پھر کیوں ایسا یہ اتنا رش کیوں ہے ادھر؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا تعلیم کی بہت کمی ہے, جس وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر تعلیم شعور ہو نا تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی. صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے غزہ میں, اس کے متعلق مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی پولیٹیکلی یا فائنینشلی ان کو کوئی ہمیں ایکٹیویٹی کرنی ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے, یا ہم اسی طرح نماز روزہ زکوٰۃ کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جہاد پہلے ہے, باقی چیزیں بعد میں. جہاد کے اوپر کوئی بھی نہیں بولتا. اسپیشلی ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جہاد کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی یہ کہ یہاں پہ جو اس وقت لوگوں کا رد عمل ہے وہ تو کمنٹس کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تو ایکٹیو ہے, فل سپورٹ ہے, لیکن فزیکلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آرمی اور حکومت کا مین کردار ہے کہ وہ لوگ ہم لوگوں کو یا تو آگے بھیجیں. اگر خود نہیں کر سکتے نا تو ہمیں آگے بھیجنا چاہیے انہیں, تاکہ پھر ہم وہ چیز کر سکیں. اچھا, تو یہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس میں جو پاکستان کا کردار بالکل خاموش نظر آتا ہے گلوبلی, تو مجھے یہ بتائیں آپ اس کا قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے؟ پولیٹیشنز کو, میڈیا کو, یا جو اشرافیہ ہے اس کو, یا جنرل عوام جو ہے سب اسی کے اندر آتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, سب سے جو پہلا کردار ہے نا وہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا. کیونکہ گورنمنٹ, ریاست جو ہے نا وہ ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ریاست اچھی ہوگی تو ریاست سپورٹ کرے گی, یا ریاست کوئی بھی امپلیمنٹ کرے گی کسی بھی کام کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی حکومت جو عوام ہے اس نے ان کے مطابق چلنا ہے. جس طریقے سے رولز ریگولیشنز جو ہوتی ہیں, قوانین ہوتے ہیں عوام میں, وہ حکومت سے آتے ہیں. آرمی میں تو نہیں آتے, لیکن حکومت سے چلتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں حکومت کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے پراپر طریقے سے, فزیکلی بھی اور ویسے بھی. اچھا, حکومت
تو ہماری خاموش ہے بالکل. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کیا کچھ کرنا چاہیے, کوئی پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے؟ جنرل عوام کی میں بات دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو ایمان کا جو سب سے کمزور جو درجہ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر نہیں عمل کر سکتے تو لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دل میں اس کو برا سمجھیں. تو یہ اس وقت جو عوام میں درجہ ہے نا, وہ عوام کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ لاسٹ یہی چل رہا ہے کہ ہم اس کو اندر سے تو برا سمجھتے ہیں لیکن اس کے اوپر وہ کر نہیں رہے ہیں ہم. اور آخری کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے اس کی ہمارے مسلمانوں کے لیے کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں جی, وہ سیکنڈ قبلہ ہے ہمارا, فرسٹ قبلہ ہے سوری. تو وہ سمجھ لیں کہ جیسے فرسٹ ہے اور سیکنڈ ہے وہ سیم ہی ہے. تو ہماری نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی انڈر اٹیک ہے ہمارا فرسٹ قبلہ, تو کیا ہمارا سیکنڈ قبلہ بھی انڈر اٹیک ہوگا تو ہم اسی طرح پارکوں میں عید منا رہے ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ابھی ریسنٹلی ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے نا یہ, تو میں نے آپ سے پہلے یہی بات کی ہے کہ جو حکومت ہے, حکومت اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے گی تو عوام اسی کے حساب سے چلے گی. صحیح, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ سنائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد علی. احمد بھائی, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں میں اور ہمارے بچوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ ان بچوں میں اور ہمارے بچوں میں سب سے بڑا فرق ہے سنجیدگی کا. اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کے 17 سال کے ابھی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, ابھی یہاں پہ 29 سال کے جو بڈھے لوگ ہیں, ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے بچے وہاں پہ ان کی ایک جو یہ میکڈونلڈ کے اوپر جو کھانا کھا رہے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا, اس کو میں ابھی میرا اپنے دوست کو بول رہا تھا کہ یار یہ دیکھ ادھر گاڑی کھڑی کر رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں, ان کا ایک برگر, ایک میں کہتا ہوں کہ ایک جو سلائس ہوتا ہے نا فرینچ فرائز کا, وہ ہمارے ان بچوں کے لیے ایک قسم کا گولی لگ رہی ہے ان کو. آج میں صبح کے ٹائم ایک انسٹا پہ ریل دیکھ رہا تھا, ایک بھائی نے شیئر کی ہوئی تھی, اس نے گھاس نہیں ہوتا, ان کی عید کس طرح گزری ہے, گھاس کے ساتھ وہ عید کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, سلش کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یہاں سے چل رہے ہیں, اپنا اپنا گھوم رہے ہیں. ان بچوں کا کیا ہوگا, ان کا کچھ کوئی والی وارث نہیں ہے, وہ کس کا راہ دیکھ رہے ہیں. وہ ہم لوگوں جیسے 57 جو مسلم کنٹریز ہیں, ان کی کیا نام ہے ہم باہر ہیں کہ بھائی وہ ہمارے لیے بولیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی بس باتیں کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اس میں جو بائیکاٹ کا جو ایک ہم بات سنتے ہیں کہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, کیا اس بائیکاٹ سے ایکچولی کوئی فرق پڑتا ہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیوں نہیں پڑتا. آپ اپنی طرف سے ایک سکہ جو صدقہ دیتے ہیں نا, ایک اپنی طرف سے ایک وہ بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کے بھائی بات کر رہے تھے کہ میں ان کا بات سن رہا تھا کہ دل سے برائی تو مانو نا اس چیز کو. ہم دل سے اپنی جگہ سے برائی مان سکتے ہیں, کیونکہ اگر جنگ کرنے کی سوچتے ہیں, ایک قسم کا میں اگر اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا ہوں کہ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, ہزاروں قسم کے مسئلے آ جاتے ہیں, اجازت نہیں ملتی, ملک کے اندر سے ہمارے یہاں سے پرووائڈ نہیں ہوتی کوئی چیزیں. لیکن پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کی جائیں گی, راستہ نہیں ہمیں پرووائڈ کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا اس بارے میں ہمیں کوئی پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا یا ہماری ایگزامپل ہے جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے کل میرے خیال سے مہینے پہلے انہوں نے کیا نام ہے قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک وہ اٹھایا ہے, پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے بولا کہ ہم لوگوں کو یہ ضروری کرنا, ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ کیا نام ہے, ہم لوگ اگر تم لوگ نہیں بھی مدد کرتے, ہمیں اتنا تو دے دو, ہم جا کے وہاں سے بچے ہی لے کر آ جائیں, ان کی مدد کر لیں. لیکن ہم وہ کر رہے ہیں, ہم ان بچوں کو پڑھا لیں. 3 سال کی بچی یار, وہ ایک درخت کے نیچے کسی چیز کے نیچے گھاس کھا رہی ہے, بچوں کی بھوک کی حالت میں مر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ میکڈونلڈ پہ اپنے بچے کو لے کر آ رہے ہیں اور اس کو بول رہے ہیں کہ تم آؤ تصویر کھینچو تمہاری, تو تمہارے ساتھ وہ کرتے ہیں فیس بک انسٹاگرام کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں اور ہمارے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے, تو ہم سب ادھر عید منانے کیوں آ گئے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اگر بچہ مارا جائے تو ہمارے تو گھر میں سوگ کا ماحول ہوتا ہے. ایمان ہمارے اندر وہ مسلمانیت نہیں رہی, وہ بھائی چارہ نہیں رہا ہمارے اندر, وہ نہیں رہا یار. وہ تو غزہ فلسطین کی بات کریں, ہمارے گھر کے ساتھ میں اگر کوئی بچہ مر رہا ہو نا, ہم اس سے جا کے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تو کہ تیرا بچہ کیوں مارا, تیرا بچہ بھوک سے تو نہیں مارا. رمضان کے اندر کتنے بھائی, میں ہو گیا, آپ ہو گیا, ہم لوگوں نے کبھی اپنے گھر کو ساتھ والے سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ بن رہا ہے تو ہم کچھ بنا ہوا ہے کچھ نہیں بنا ہوا ہے. عید کے اوپر ہم نے جا کے پوچھا اس سے کہ تیرے بچے کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے اس کی مسلمانوں کے لیے کیا امپورٹنس ہے؟ قبلۃ الاول ہے سر, کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا تو قبلۃ الاول ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو قبلہ دوم ہے, جس طرح ابھی قبلہ اول جو انڈر اٹیک ہے, قبلہ دوم انڈر اٹیک ہوتا ہے, تو پھر بھی ہم اسی طرح عید آ کے منائیں گے. جس طرح کہ ابھی ہمارے حالات چل رہے ہیں نا, تو پاکستان تو مجھے لگتا ہے سب سے پیچھے ہی جائے گا, یہ تو آگے نہیں جانے والا. ہم لوگ جس طرح ڈرپوکر قوم ہے نا ہماری, جس طرح ہماری ڈرپوکر قوم ہے,
ہم یار کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھا سکتے، وہ تو چلو ہم سے 1500 میل دوری پہ ہے نا، 5000 کی میل دوری پہ نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑو. ہم یار اپنے بھائیوں کے اوپر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں. افغانستان کے اوپر جا کے ہم حملہ کر رہے ہیں، عراق کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، عراق ہم پہ حملہ کر رہا ہے، افغانستان ہمارا دشمن ہے. یہ سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے، جب اسرائیل نے پہلا جب اٹیک کیا تھا نا فلسطین کے اوپر، تو اس کے جو اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ ابھی کیا نام مسلم ممالک اٹھیں گے، ہمیں تباہ کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں دنیا کے نقشے سے ہٹا دیں گے. لیکن کل دیکھا ان لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، انہوں نے بولا یہ کوئی ہم کچھ بھی نہیں کرنے والے. ابھی اس میں فحاشی آ چکی ہے. وہ جو آپ کا مطلب ہے کہ ہم بھی اتنے ہی شریک ہیں جتنے ہماری اشرافیہ اور میڈیا شریک ہے اس جینوسائیڈ میں. بے شک. ابھی آپ کو ایک بندہ بھی بتا دیں جس نے کھل کر آ کے بات کی ہو میڈیا کے اوپر کہ فلسطین کے بچوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر یہ جینوسائیڈ جو ابھی وہ یار چھوڑو باقی باتیں، یہ جو ہاسپٹل کے اندر جو بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بھی تو کیا نام ہے حماس کے جو مجاہدین تھے انہوں نے بھی تو ان کے بچوں کو پکڑا، انہوں نے بھی تو اپنا وہ کیا. لیکن انہوں نے کیا کیا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی تھی کہ اخلاق کے ساتھ ان کو رکھو، ان کی ماؤں بہنوں کو اخلاق کے ساتھ رکھو. لیکن ہم لوگ وہ لوگ کیا کریں ہمارے ساتھ، وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کافر ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. ہم کیا سوچنا، چائنا ہمارا دوست ہے، یہود ہمارا دوست، سارے آپس میں ملے ہوئے. مین ٹارگیٹ کون ہے؟ مسلمان. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم. آپ بتائیں. الحمدللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الملک نام ہے. عبد الملک بھائی، مجھے یہ بتائیں 30 سے 35 ہزار بچے ہمارے اور بھائی ہمارے مارے جا چکے ہیں غزہ میں، تو مجھے یہ بتائیں ان کے بچے اور ہمارے بچوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ میں سٹارٹنگ سے بات کرتا ہوں، آپ کانسیپٹ کو سمجھنا. سب سے پہلے جو ظلم جو کر رہے ہیں شام میں بھی ہوا ہے. کب سے ہو رہا ہے؟ برما شام میں. جب سے ہم جوان ہوئے ہیں یہی سنتے ہیں کہ شام میں بچے مارے گئے ہیں، برما میں مارے گئے ہیں، فلسطین میں مارے گئے ہیں. اور یہ لاسٹ سٹیج ہے. پیشن گوئیاں آپ کو پتہ ہے نبی نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ تھرڈ ٹیمپل کے بارے میں بھی، اور باقاعدہ وہ جو مسجد اقصیٰ کے بارے میں. مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے ہمارا سب سے پہلے یہ درد ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے قبلہ اول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فلسطین میں مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک گز جگہ نہیں ہے جہاں پہ سجدہ نہ ہوا ہو. اور وہ سجدے کن کے ہوئے ہیں؟ صحابہ کے، نبیوں کے سجدے ہوئے ہیں. عام بندے ہم جیسے مسلمان 2 سجدے کر لیں ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا بہادری کر دی ہے. صحابہ اور نبی کے سجدے ہوئے ہیں. ہم ادھر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے اپنا بچہ ہوتا ہم کیا کریں؟ ہمارا ایک بچہ کاٹ یہ ڈور سے، آپ کو پتہ ہے پچھلے واقعہ ہوا ہے، ایک نوجوان لڑکا فوت ہوا ہے. انہوں نے جی کہا کہ گھٹنوں سے بائی کاٹ ہے. اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے آپ جا نہیں سکتے، چلو ہمیں بھی پتہ ہے نہیں جا سکتا بندہ، اور ہمارے فوجوں کی تو بات ہی نہ کرے، پورے ملک ان فوجوں کے خلاف ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں اتنے زیادہ عوام عید سیلیبریٹ کرنے آئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ان کی کیا سوچ ہے؟ سر جی اصل میں ہمارا برین واش کیا گیا ہے. یہ ایک یہودیوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک بندہ ہے نا، ایک بندہ اس کو اگر آپ نے بلانا ہے، اس کو اپنے گول سے ہٹانا ہے، تو اس کو ڈسپلے کے لیے کوئی چیز دے دو اور ناچ گانا دے دو. ڈسپلے کیا ہے؟ یہ ہمارا فون. اور یہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور ناچ گانے کے لیے ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے، انسٹا بھرا پڑا ہے، کچھ بھی دیکھ لیں ناچ گانا ہی چل رہا ہے. برین ہی واش، وہ درد ہی نہیں ہے ہمیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ہمیں انڈیویجول لیول، انفرادی طور پہ کیا کرنا چاہیے یہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اب اول تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان سے نکل کے جا نہیں سکتے. سب سے پہلے ہمیں آواز تو اٹھانی چاہیے، ایک وہ درد تو محسوس کرنا چاہیے. ہمیں وہ درد ہی نہیں ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، قبلہ اول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور باقی جو بھی ادھر مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کی تو بہت موسٹلی کم بات ہوتی ہے. جتنے بھی افغانستان کو دیکھ لیں، کیا نہیں کیا اس نے، اپنے لیے لڑا ہے. مسلمان اصل میں ہم لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. ایک تو فرقہ واریت ہمیں بہت آ گیا، اس کے بعد تکبر کی اتنی بات ہو گئی ہے کہ بھائی ہم کسی بھی بندے کو اپنے سے اچھے لیول میں دیکھتے ہیں، ہم اس کے لیے معاشر مسلمان بھائی ہے نا ہمارا، اللہ نے اس کو دیا، ہمیں نے دیا، تو کیا ہوا؟ حسد ہمیں آگے. جب تک ہم آپس میں بھائی نہیں بنیں گے تو ہم کسی اور کے لیے کیا خلاف لڑیں گے؟ ایک بندہ تو نہیں لڑ سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مسجد الاقصیٰ کو آپ نے کہا قبلہ اول ہے، تو مجھے یہ بتائیں قبلہ اول انڈر اٹیک ہے، تو کیا قبلہ اول جو قبلہ دوم ہے وہ انڈر اٹیک ہوگا تو تب اسی طرح ہمارا پارک بھرا ہوا ہوگا؟ یہ میں اس دن، وہ میرے بھائی کا دوست ہے، تو ہم بات کر رہے تھے جو دبئی میں ان لوگوں نے مندر کھولا بہت بڑا، یہی ابتدا ہے. ایک اگر وہ اٹیک نہ بھی کر سکیں تو یہ مطلب مسلمانوں کے دل سے وہ چیز ختم. جب آج آپ نے دیکھا ہوگا حج عمرہ کرنے جاتے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں، ایمان کسی ایک کا بندے کا پختہ ہو جائے، حاجی تو لگوا لیتے ہیں نام کے آگے، جاتے ہی اس لیے کہ حاجی لکھا جائے نام کے آگے. ادھر سے آتے ہیں، نماز چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، گیا باڑ میں، حاجی صاحب ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور بس یہی کچھ کریں جو کرتے ہیں. کیا اسی طرح جو چل رہا ہے اسی طرح مسلمان اس بارے میں کچھ نہ کر کے نماز روزہ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، یا اس کا کوئی ہم سے پوچھ ہوگی؟ سب مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، کسی بھی حصے کو درد ہوگا تو سب کو محسوس ہوگا. وہ درد میں آپ کو کچھ، ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کدھر درد ہے، کیا درد ہے. اور صحیح. مجھے یہ بتائیں جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے
اس میں آپ کس کو ہم پاکستان ایز اے نیشن جو ہے خاموش ہے گلوبلی، تو اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ پولیٹیشینس کو، میڈیا کو، اشرافیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا ہم سارے ہی اس میں ملوث ہیں؟ اول تو ہم سارے ملوث ہیں۔ پاکستان میں جو عمران خان ہے پرائم منسٹر، پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، مطلب کہ مانتا بھی ہے۔ جب تھانے میں گیا تھا، آپ کو پتہ ان کی FIR بھی نہیں کٹی تھی۔ پاکستان میں فوج ایک طرف، فوج 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں میں بھی بہت درد نہیں ہے۔ ہماری فوج تو ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہی ہے، کافروں سے بدتر تو ہماری فوجیں، اور اس کے بعد جتنے بھی حکمران ہیں اوپر، وہ تو سب آپ کو پتہ ہے کس درندے قسم کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں لفظ نہیں ہے بندہ ان کو کیا بیان کرے۔ ہم بھی ویسے بولیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ، اگر ہم بولتے ہیں کب تک بولیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آخر چپ ہونا ہے، تو چپ کیوں ہوں؟ آواز اٹھاؤ، بہترین کر کے اٹھاؤ، بولو نہیں بیٹھتے بھائی ہم، کچھ بھی کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے یہ محسوس تو کرو۔ سب سے پہلے ہر بھائی سے بندہ آرام سے بات کرے کہ بھائی ان کو سمجھائے کہ کیا درد ہے۔ ایک دم بندہ نہیں سمجھتا کیونکہ برین واش ہوئے میں ایک دم ایزیلی بندہ پک اپ بھی نہیں کرتا۔ ہر ایک نوجوان کے دل میں ان کی یاد اٹھائے، ان کو درد محسوس کروائیں تاکہ ان کو پتہ چلے بھائی ہمارے جسم میں درد ہے۔ کیا پورا ہم بسم سب اس بے چین چیز ہو۔ میں ملوث ہیں؟ یہ جو بالکل ہم ملوث جو ہیں۔ ادھر عید منانے آئے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں ملوث؟ اچھا اچھا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اس کے لیے؟ سب سے پہلے سر جی، ان کا میرے پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کا درد، اب آپ گھر جاتے ہیں، ہماری بھی ماں بہنیں ہیں، سب ہیں، بچے بھتیجے بھی ہیں، بیٹے ہیں، اب ان کو سوچیں، امیجن کریں کہ بھائی ان کو کوئی کاٹ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ان کی کوئی چادر اتار رہا ہو آپ کیا کریں گے؟ بھوک سے وہ لوگ مر رہے ہو، تڑپ رہے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایک باپ سے پوچھیں آپ جا کے کہ آپ کا بچہ مر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایک ماں سے پوچھیں۔ جی، تو تھینک یو سو مچ۔